السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے صلہ رحمی کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث مبارکہ پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے اپنے باشعور آپ سے کا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل میں دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ مسند احمد کی روایت ہے، جسے نرمی دی گئی اسے دین و دنیا کی بھلائی سے حصہ دیا گیا۔ اچھی ہمسائیگی اور حسن خلق کا نتیجہ شہروں کی آبادی اور عمروں کی درازی ہے۔ جو انسان اچھے دوست کا انتخاب کرتا ہے، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے اور حسن خلق سے پیش آتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت سے شہروں کو آباد کرتا ہے، اس بندے کے عمر میں درازی عطا فرماتا ہے۔ ابو شیخ ابن حبان اور بہقی کی روایت ہے، یا رسول اللہ، سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ انسان تو سارے ہیں، لیکن سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہو۔ سب سے زیادہ وہ انسان اللہ سے ڈرتا ہو، اس کے بعد صلہ رحمی وہ زیادہ کرتا ہو، یعنی آپس میں اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو، اچھا برتاؤ کرتا ہو، انسان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہو، درگزر کرتا ہو اور ایک دوسرے کی بھلائی کا اس کے اندر ہمیشہ حوصلہ اور ایک دوسرے کو بھلائی کا ہمیشہ حکم دیتا ہو اور ساتھ ہی ساتھ نیکی کا حکم دیتا ہو اور برائیوں سے روکنے والا ہو۔ یہ انسان سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ طبرانی اور ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اچھی چیزوں کی وصیت فرمائی، اور وہ یہ ہے، میں اپنے سے اوپر والے کو نہیں بلکہ نیچے والے کو دیکھوں۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے اور ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور ان سے محبت صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ میں یتیموں سے محبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں، یعنی جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں یا ماں مر جائے یا باپ مر جائے، اس بندے سے ایسے لوگوں سے جو ہمیں محبت کرنی چاہیے، ان سے الفت و پیار سے پیش آنا چاہیے۔ میں صلہ رحمی کروں اگرچہ رشتہ دار پیٹ پھیر جائیں، یعنی رشتہ دار ہوں، آپ کے خیش و قارب ہوں، آپ کو نہیں مانتے، آپ سے محبت سے پیش نہیں آتے، آپ کو وہ الگ آپ سے دور بھاگتے رہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے وہ اگرچہ آپ سے دور بھاگے لیکن آپ ان کے سامنے ہمیشہ محبت کا دعوت دیں، ہمیشہ محبت سے ان کے سامنے پیش آئیں اور محبت کی جو ہے وہ اچھا برتاؤ کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی سے نہ ڈریں، یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز سے ڈرنے کو کہا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے بعد کسی اور کا کام، یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی سے ہمیں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ سچی بات اگرچہ تلخ ہو کہتا رہو، جو سچ بات ہے وہ ہمیشہ اکثر جہاں بھی ہو اگرچہ آپ کو تکلیف دی جائے لیکن سچ بات بولنے سے آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جنت کا خزانہ ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے بغیر اپنی لونڈی آزاد کر دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا واقعی؟ عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر تم وہ لونڈی اپنے خالہ زاد کو دیتی تو تمہیں بہت زیادہ ثواب ملتا۔ یہ صلہ رحمی ہے کہ انسان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے اور ان کے بارے میں اچھا سوچ کر ہمیشہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ہمیشہ اچھا کرنا چاہیے۔ ابن حبان اور حاکم کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، توبہ کی کوئی صورت بتلائیے۔ آپ نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جاؤ اور اس کی خدمت کرو، یہی صلہ رحمی ہے۔ اللہ بخاری وغیرہ میں ہے، صلہ رحمی یہ نہیں کہ ملنے جلنے والے رشتہ داروں سے میل ملاپ برقرار رکھے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے
کہ جو رشتہ دار تعلقات منقطع کر چکے ہوں ان سے بھی میل ملاپ برقرار رکھیں۔ آج انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیں یاد کرے گا ہم اسے یاد کریں گے، جو ہمیں فون کرے گا ہم اسے فون کریں گے۔ یہ برتاؤ نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے۔ ارے آپ کو جو یاد کرتے ہیں، جو آپ انہیں یاد کرتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یاد تو وہ کرے جنہیں آپ کو کوئی یاد نہیں کرتا لیکن آپ انہیں یاد کرو، یہ صلہ رحمی ہے، یہ اچھا برتاؤ ہے۔ کوئی آپ سے اچھے سے پیش نہیں آتا، آپ سے اچھے سے پیش آتے ہیں، یہ اچھا برتاؤ ہے۔ کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا لیکن آپ کی عزت کرتے ہیں، یہ اچھا حسن خلق ہے اور اچھا برتاؤ ہے۔ آگے ترمذی کی روایت ہے، ان لوگوں سے نہ بنو جو کہتے ہیں اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر وہ ہم پر زیادتی کریں گے تو ہم بھی زیادتی کریں گے، بلکہ تم اس بات کی عادی بنو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ بھلائی کریں تو بھلائی کرو، اور اگر وہ زیادتی کریں تو تم اس کی زیادتی نہ کرو۔ بلکہ جو انسان آپ سے دشمنی رکھنا چاہتا ہے، آپ سے دشمنی کرتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی دشمنی کو بھلا کر دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور ان سے دوستی قائم کریں۔ یہی حسن خلق اور صلہ رحمی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، میں رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا ہوں مگر وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ میری برائی کرتے ہیں، میں ان سے حلم و بردباری کا سلوک کرتا ہوں وہ میرے خاطر میں نہیں لاتے۔ آپ نے فرمایا، اگر تیری باتیں سچی ہیں تو نے ایک دور دراز راستے کو طے کیا کر لیا ہے، اور جب تک اس عادت پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ تیرا حامی و ناصر ہوگا۔ یعنی جو انسان آپ سے قطع تعلق کرنا چاہے، آپ سے دوستی الگ کرنا چاہے، آپ سے اس کی نہ بندی ہو اور آپ اس کو منانے کے چکر میں رہیں، آپ اس کو اپنے دوست بنانے کے چکر میں رہیں، تو وہ یا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے اس کام میں آپ کا مددگار اور آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ طبرانی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، قطع تعلق کرنے والوں سے صلہ رحمی کر، محروم کرنے والے کو عطا کر، اور جس نے تجھے گالیاں دی اس سے درگزر کر۔ بزاز کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں وہ باتیں نہ بتلاؤں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ طبرانی کی روایت میں ہے، میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جس سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور بتلائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، جو تم سے اعراض کرے اس سے درگزر کر، یعنی جو تم سے بھاگنا چاہے، اس سے دور ہونا چاہے، اس سے بغض و عداوت رکھے، ان باتوں کو تو نہ پکڑ بلکہ تو اس سے دوستی رکھ اور اچھے سے پیش آ، صلح رحمی کر، اسے موقع دے۔ جس نے تم پر ظلم کیا اسے معاف کرو، اور جو آپ پر ظلم کرے، آپ کو مارے یا گالی دے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے برداشت کریں اور معاف کر دیں۔ جس نے تم کو محروم کیا اسے عطا کرو، اور جس نے تعلقات ختم کیے اسے تعلقات استوار کرو۔ جو آپ سے تعلقات ختم کر چکے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے سلام و کرام کے ذریعے تعلقات قائم کریں اور صلح رحمی کے ساتھ پیش آئے، اچھا اخلاق پیش کریں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، سب اعمال سے جلدی اجر پانے والی چیز احسان اور صلح رحمی ہے۔ یعنی تمام انسان عمل کرتا ہے لیکن ان اعمال کا جو بدلہ ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے، وہ سب سے جلدی اگر کوئی چیز کا ملتا ہے تو وہ کیا ہے؟ احسان کرنے والے کو بدلہ بہت جلدی ملتا ہے، اور صلح رحمی جو انسان کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بہت جلد بدلہ اور اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی احسان و صلح رحمی سے زیادہ جلدی اجر اور کسی عمل کا نہیں ملتا، اور سب اعمال سے جلدی عذاب لانے والی چیز ظلم و زیادتی اور قطع رحمی ہے۔ جو انسان ظلم کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، صلح رحمی نہیں کرتا، تو یہ عذاب بھی سب سے پہلے اسے نازل کیا جائے گا، اور دنیا میں بھی اسے عذاب ملے گا، مرنے کے بعد بھی اسے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اور انسان اگر صلح رحمی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، مدد کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس بندے کی مدد فرماتا ہے، اس کو اس کا اجر اور بدلہ عطا فرماتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، جھوٹ، قطع رحمی اور خیانت کا مرتکب اس لائق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عذاب دے اور آخرت میں بھی سزا کا مستحق گردانے۔ اور سب اعمال سے جلدی اجر صلح رحمی کا ملتا ہے، اگرچہ اس گھر کے لوگ گنہگار ہوتے ہیں، مگر صلح رحمی کی وجہ سے ان کا مال بھی خوب بڑھتا ہے اور ان کی اولاد بھی بکثرت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو انسان صلح رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کے گھر میں رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اگرچہ گھر کے دوسرے افراد گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، لیکن صلح رحمی کرنے کی برکت سے، انسان کی خیر خواہی کرنے کی برکت سے، انسان سے اچھا برتاؤ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گھر میں رحمتیں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اس انسان کو دنیا و آخرت میں اچھا اور ثواب کا پروانہ دیا جاتا ہے کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اور قطع رحمی کرتا ہے، صلح رحمی نہیں کرتا، خیانت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عذاب دے گا اور مرنے کے بعد بھی اسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ آج اتنا ہی بہت ہے، مجھے اپنا خیال رکھیں، اور آپ اگر مجھے کنفیوژ آتے ہیں تو میرے پوائنٹ پوچھ سکتے ہیں، اور چاہے میں نہیں ہوں تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں دبا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو اچھا لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔